اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کہ ہماری جو روحانی بیماریاں ہیں، جس طرح ہم ظاہری طور پر بیمار ہوتے ہیں، بخار ہے، فلو ہے، یا آج کل یہ کرونا کی وبا ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح جو ظاہری ہماری بیماریاں ہیں جن سے ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے، اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہیں جن سے روح متاثر ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ، سب سے اوپر شرک، پھر حسد، تکبر، غیبت، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں اندر کی۔ تو اگر ہم ان کو درست کر لیں تو اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، نفس کا پاک ہو جانا۔ اب اگر ہم یہ گناہ چھوڑتے جاتے ہیں تو روح تندرست ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا حسن و جمال نکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ روح کا بھی حسن و جمال ہوتا ہے، اور روح کا حسن و جمال کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر ان کے خد و خال کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ اور رسول کے نزدیک وہ کتنے مقرب تھے، اللہ اور رسول کو ان سے کتنی محبت تھی، کیونکہ وہ باطنی بیماریوں سے پاک تھے، اور اس طرح ان کی روح جو تھی حسین تھی، حسین و جمیل تھی۔ تو اس لیے اندر کی صفائی جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بظاہر بھی ٹھیک ہے، لیکن اندر کی بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور جو ہم اپنے اندر خوشبو پیدا کریں گے، یعنی ایک شخص پرفیوم عطر لگا کے معطر ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے اس سے بڑی دور چلے جاتے ہیں، یعنی اس کی اسمیل سے، اس کی بو سے۔ تو لہذا جس طرح ہم اندر صاف اپنا کریں گے، ٹھیک کریں گے، اندر سے معطر ہو جائیں گے، جیسے باہر سے ہم خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح اندر سے بھی خوشبو جو آنی شروع ہو جائے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم کئی چیزوں سے جو ہم اختیار کر لیں، شکر ادا کرنا، صبر کرنا، ایثار، عاجزی، انکساری، یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں دوسری روحانی بیماری کو ختم کرنے میں۔ اور اس میں ایک ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو مفہوم اس کا یہ ہے کہ کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تیری نعمت تھی، تیرا شکر ہے، تو اس کے بعد اس کو ایک روزے کے برابر بھی ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے کا، اور صبر کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، صرف اتنا کہنے سے کہ یا اللہ میں نے جو تیری نعمت کھائی ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو شکر بھی ایک بہت بڑا ٹونک ہے، صبر بھی ایک بہت بڑا ٹونک ہے۔ یہ ساری چیزیں جن سے آدمی تزکیہ نفس کی طرف جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ظاہری خد و خال میٹر نہیں کرتے۔ اگر کوئی ظاہری طور پہ آدمی خوبصورت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اندر سے بھی ہو اور بظاہر بھی ہو، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی صورت اور سیرت دونوں کمال پر ہوں، سیرت بھی ہو، تو اگر صورت نہ بھی ہو، سیرت کمال پر ہو تو کام چل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ہم جب یہ سوچتے ہیں
کہ ہم بحیثیت انسان، ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جب ہم یہ باتیں سمجھ کے پھر ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اندر سے ایک روحانی نور پیدا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ فتح مکہ کے بعد جب حضور داخل ہوئے تو اس کے بعد آپ نے بلال کو کہا کہ اذان دو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کچھ لوگ جو کفار مکہ تھے، جو قریش تھے، وہ ایک طرف کھڑے انہوں نے بات کی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کوے سے بڑا پیار ہے۔ اب حضور تک تو آواز پہنچ گئی، تو آپ نے بلال سے کہا، بعض روایات میں آتا ہے کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، یعنی اگر یہ تمہیں سمجھ رہے ہیں تو میں تمہیں کیا سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ روح کی رنگینی ہے، یہ روح کا حسن و جمال ہے جس سے میں آج بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اندر سے درست کرنے، اپنی نیت صاف کرنے، اخلاص پیدا کرنے، جس طرح سچ بولنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، یہ ساری چیزیں فرض ہے، اسی طرح صبر کرنا فرض ہے، شکر کرنا فرض ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح اخلاص فرض ہے، ایثار فرض ہے، لیکن ساری یہ چیزیں اندیکھی ہوتی ہیں جو اندر سے ہوتی ہیں، اس لیے باطنی ہوتی ہیں، اس کو روحانی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو درست کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں، میں بھی اسی میں شامل ہوں، مجھ میں بھی بے شمار ایسی کوتاہیاں ہوں گی، تو پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کے اندر کی سارا تزکیہ نفس ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی نبوت کی، جس میں آپ کے تلاوت قرآن، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنانا، اور جب حضور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، پرندے، پہاڑ، درخت، ہر شے وجد میں آ جاتی تھی وہ تلاوت۔ پھر اس کے بعد کہا گیا قرآن میں کہ پھر اس کے اندر جو چھپی باتیں ہیں، جو حکمت ہے، وہ بھی انہیں سمجھائیں، اور پھر آخر میں بات کی گئی، کئی جگہ پہلے کی گئی، کئی جگہ بعد میں کی گئی، قرآن میں کئی جگہ ذکر اس کا کہ ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ تو نفس کو پاک کرنا، تو نفس کو پاک کرنے کی ضروری ہے کہ ظاہری طور پہ تو ہم عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذرا کسی سے ادب کے ساتھ بات کی، لیکن اس دل سے بھی عاجزی اختیار کرتی ہے۔ ایک ظاہری مسکینی ہوتی ہے، ایک دل کی مسکینی ہوتی ہے، اور دل کی مسکینی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پہ بڑے دولت مند تھے، لیکن دل کے مسکین تھے۔ اسی طرح بے شمار اور بھی مثالیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بات جو ہے وہ صرف ظاہر تک نہیں رہے گی، اسلام میں بات اندر تک جاتی ہے۔ نیت جو ہے، نیت، ہر شے کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت پر خلوص ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اس سلسلے میں تو کام کرنا چاہیے۔ ایک تو شرک کو فوراً چھوڑیں، جھوٹ کو چھوڑیں، دوسری جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، تاکہ اللہ اور رسول کے نزدیک اور ہم قربت اختیار کرتے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔